بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پیج نمبر 438 سے ہم آج کے پارٹ کی ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے اور مکتوب نمبر 37 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آئیے میں پڑھتی ہوں اور ہم مل کر اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ مکتوب نمبر 37۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جو نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ آپ براہ کرم تفصیل فرمائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں حق کا طلبگار ہوں، لہٰذا بجز تشریح و تفصیل آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اور یہاں پہ یہ مکتوب 37 ختم ہو گیا کیونکہ اس کے اختتام پہ لکھا ہوا ہے سین۔ اب آئیے جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے حضرت عائشہ سے اعراض کیے وجوہ الف عین رے الف زواد وجوہ واو جیم واو اور ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ تفصیل سے مجھے مجبور کر رہے ہیں، حالانکہ تشریح و تفصیل آپ کے لیے چنداں ضروری نہ تھی، کیونکہ آپ بے خبر نہیں کہ سب عائشہ ہی کا کیا دھرا ہے۔ ہم پیج 439 پہ آ گئے ہیں، اور جب یہاں لکھا ہے عائشہ ہی کا کیا دھرا ہے تو اس کے بعد ایک فارسی کا ایک مصرع لکھا ہے، اس سے میں پڑھتی ہوں۔ اے باد صبا این ہما آور دہے تست، اور اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنے کو لکھا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ صحیح حدیثوں کا فیصلہ ہے، ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری کتاب الجہاد و السیر صفحہ نمبر 125 جلد نمبر 2 اور بے۔ اس کے بعد لکھا ہے ما جاء فی بیوت ازواج النبی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں۔ اب ہم دوبارہ سے آگے وہ صفحے کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انہی کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے میں آئے، انہی نے امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر ہونے کو نسین منسیہ کیا تھا۔ نون سین یہ الف اور اس کے اوپر 2 زبر ہیں، اور اس کے بعد میم نون سین یہ الف یہ ہے نسین منسیہ کیا، دنیا سے چھپایا، کسی کو خبر نہ ہونے دی، اور اگر کسی دوسرے ذریعے سے پتہ چل بھی گیا تو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ صاف و صریح ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نصوص کو محو کرنے مٹانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر دیں۔ جتنی آفتیں ٹوٹیں انہی کی وجہ سے، اہل بیت علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں نازل ہوئیں آپ ہی کی بدولت۔ سارے فتنہ و فساد، ہر بلا و مصیبت کی جڑ یہی ہیں، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے شہر بشہر دورہ کیا اور آپ کی خلافت چھیننے اور تخت سلطنت الٹنے کی فکر میں لشکر لے کر حملہ آور ہوئیں۔ جو کچھ ہوا اس کا کیا ذکر کروں، آپ اچھے ہی خیالات رکھیے، حقیقت کا سوال نہ کیجیے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے پر جناب عائشہ کے قول سے استدلال کرنا، اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ عائشہ جو سخت ترین دشمن امیر المومنین علیہ السلام تھیں، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ استدلال کرنا ہٹ دھرمی ہے جس کی کسی منصف مزاج سے توقع نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ علی پر عائشہ کی طرف سے ایک مصیبت نازل نہیں ہوئی، نہ معلوم انہوں نے کتنی آفتیں ڈھائی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت سے انکار کہیں کم ہے؟ جنگ جمل اصغر اور جنگ جمل اکبر سے جس میں دل کی حالت آئینہ ہو گئی۔ اچھا، اب جہاں پہ جنگ جمل اصغر لکھا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جمل اصغر کا واقعہ بصرے میں 25 ربیع الثانی سن 36 ہجری کو امیر المومنین کے وارد بصرہ ہونے کے قبل پیش آیا تھا۔ امیر المومنین ابھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ جناب عائشہ بصرہ پر حملہ کر بیٹھیں۔ ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر بھی تھے۔ اس وقت بصرے کے حاکم عثمان بن حنیف انصاری تھے۔ اس جنگ میں 4 شیعان امیر المومنین مسجد کے اندر شہید ہوئے اور 70 طرفداران عائشہ قتل ہوئے۔
عثمان بن حنیف گرفتار کر لیے گئے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے چاہا کہ انہیں بھی قتل کر ڈالیں، مگر ڈرے کہ کہیں ان کے بھائی اور انصار ان کا انتقام لینے پر تل جائیں، اس لیے قتل تو نہ کیا، صرف داڑھی، مونچھ، بھووں اور سر کے بال منڈوا ڈالے، زد و کوب کیا، کچھ دن قید میں رکھ کر بصرے سے نکال دیا۔ حکیم بن حبلہ جو صاحب بصیرت، زیرک و دانا بزرگ تھے، حضرت عائشہ کے مقابلے کے لیے اپنے قبیلے بنو عبد القیس کی معیت میں کمر بستہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قبیلہ ربیہ کی بھی ایک جماعت ہو گئی۔ جنگ ہوئی مگر سب ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ حکیم کے ساتھ ان کے فرزند اشرف اور ان کے بھائی رعل رے این لام بھی شہید ہوئے اور بصرہ فتح ہو گیا۔ پھر امیر المومنین تشریف لائے تو اپنے لشکر کو لے کر صفارا ہوئیں اور اس مرتبہ جنگ جمل اکبر پیش آئی۔ ان دونوں جنگوں کی پوری تفصیل تاریخ کامل و طبری اور دیگر کتب سیر و اخبار میں موجود ہے۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں جو پڑھنا تھا سامعین یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو اب ہم اس کے بعد پھر صفحے کی طرف آ گئے ہیں۔ تو صفحے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا اور جہاں سے ہم گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں، ہاں جی یہ ہے جنگ جمل اصغر اور جنگ جمل اکبر سے، جس میں دل کی حالت آئینہ ہو گئی۔ پیج 440 پہ اب ہم آ گئے ہیں۔ پوشیدہ عداوت آشکار ہو گئی۔ امیر المومنین سے برسر پیکار ہونے سے قبل جو دلی اناد تھا آپ کو، یا لڑائیوں کے بعد جو پیچ و تاب، غم و غصہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہے، مرتے دم تک رہا، حتیٰ کہ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی خبر انتقال سن کر سجدہ شکر کیا۔ اب یہاں پر ہمیں حاشیے پہ جا کے دیکھنا ہے، لکھا ہے جیسا سقہ راویان حدیث و ارباب تاریخ نے ذکر کیا، جیسے علامہ ابو الفرج اصفہانی کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں بسلسلہ احوال امیر المومنین بیان کیا۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں، اس کے بعد وہاں لکھا ہے پیج پر کہ اور خوشی کے اشعار پڑھے، ان سب باتوں کا نمونہ آپ نے اس جنگ میں پیش کر دیا تھا۔ اگر آپ فرمائیں تو میں انہی کی روایت کردہ حدیثوں سے چند نمونے پیش کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی عداوت میں کس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ سنیے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ انورٹڈ کاما، اور جو یہ بات انورٹڈ کاما میں لکھی ہے اس کا حوالہ نیچے دیا ہے، حوالہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 باب مرض النبی و وفات میں روایت کی ہے۔ اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی زیادتی ہوئی اور اذیت بہت بڑھ گئی تو آپ برآمد ہوئے اس حالت میں کہ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے پیر زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ جن 2 آدمیوں کا آپ سہارا لے کر نکلے تھے ان میں ایک تو عباس بن عبد المطلب تھے اور دوسرا ایک اور شخص تھا۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جس شخص نے اس حدیث کو جناب عائشہ سے روایت کیا ہے، یعنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ این تے بے بن مسعود، ان کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ علی ہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا انورٹڈ کاما علی کی کوئی اچھائی عائشہ کو بھلی معلوم نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما تو کلوز ہو گیا ایک لائن میں، لیکن اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ خاص کر یعنی یہ کلمہ خاص کر یعنی ابن عباس کا فقرہ جو ہے وہ یعنی ان عائشہ لا تطیب لہو نفس بخیر بخاری نے نہیں لکھا، بلکہ صرف اوپر والی عبارت لکھ کر چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ الفاظ حدیث میں کتربونت کی پرانی عادت ہے۔ کتربیونت کاف تیرے بے یہ واو نون تے کی پرانی عادت ہے، لیکن بے شمار اصحاب سنن نے جہاں اس حدیث کو لکھا ہے وہاں ابن عباس کا یہ فقرہ بھی ضرور لکھا ہے، جیسے علامہ ابن سعد کہ انہوں نے
طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 قسم ثانی صفحہ نمبر 29 پر اس حدیث کو بسلسلہ اسناد درج کیا ہے، اور سلسلہ اسناد کے کل رجال حجت ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور ہم نے پیج کا وہ میں جو ایک انورٹڈ کاما میں جملہ ہے وہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ جہاں سے ہم گئے تھے حاشیے میں، وہ یہ ہے کہ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا انورٹڈ کاما علی کی کوئی اچھائی عائشہ کو بھلی معلوم نہیں ہوئی۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم حاشیے میں گئے تھے، اور اب ہم آ گئے ہیں صفحہ 442 پر۔ لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب جناب عائشہ کو امیر المومنین علیہ السلام کی کوئی خوبی گوارا نہ تھی، اور وہ ان لوگوں تک کے ساتھ علی علیہ السلام کا نام لینا پسند نہ کرتی تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک قدم چلے، تو وہ علی علیہ السلام کے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کو بیان کرنا کیسے پسند کر سکتی تھیں، جو تمام خوبیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 113 پر جناب عائشہ کی ایک حدیث عطا بن یسار سے نقل کی ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما ایک شخص جناب عائشہ کی خدمت میں آیا اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب عمار کو گالیاں دینے لگا۔ اس پر جناب عائشہ بولیں علی کو گالیاں دینے سے میں منع نہیں کرتی، لیکن عمار کو گالیاں نہ دو۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمار کے متعلق کچھ کہتے سنا ہے کہ عمار وہ شخص ہیں کہ اگر انہیں دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو زیادہ بہتر اور زیادہ موجب رستگاری ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ اکبر۔ عمار کو گالیاں دینے سے جناب عائشہ تو منع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اس قول کی بنا پر کہ عمار کو اگر دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو بہتر و افضل ہے، اور علی علیہ السلام کے متعلق ناسزا کلمات کہنے سے نہیں منع کرتی۔ وہ علی علیہ السلام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، رسول کے ولی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے ہیں جیسے جناب ہارون موسیٰ کے لیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ہیں، امت رسول میں سب سے جچا تلا فیصلہ کرنے والے ہیں، شہر علم پیغمبر کے دروازہ ہیں، اور وہ ہیں جن کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتے ہیں، اور وہ بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتے ہیں، جو تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جو سب سے زیادہ علم کے مالک تھے، جن کے فضائل بے حساب ہیں۔ ہم پیج 443 پہ آ گئے۔ افسوس معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جناب عائشہ جانتی ہی نہ تھیں کہ علی علیہ السلام کو خدا کے یہاں کیا منزلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں علی علیہ السلام کی کیا جگہ ہے، اسلام میں کیا درجہ ہے ان کا، اسلام کی راہ میں کتنی سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے، کتنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اور غالباً جناب عائشہ نے نہ تو امیر المومنین کی شان اور نزول وارد کلام مجید میں کی آیتیں سنی، اور نہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کم سے کم عمار کے برابر تو رکھتی، جس طرح عمار کو گالیاں دینے سے منع کیا، علی کے متعلق بھی منع فرماتی۔ جناب عائشہ کے اس جملے پر کہ انورٹڈ کاما میں نے رسول کو دیکھا اور حال یہ کہ انہیں اپنے سینے پر لٹائے ہوئے تھیں، آپ نے تشت منگایا، اس کی طرف جھکے، اسی حالت میں آپ کا دم نکل گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، لہٰذا علی علیہ السلام سے انہوں نے وصیت کہاں فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ جب غور کرتا ہوں تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے اس جملے کے کس گوشے پر تبصرہ کروں۔ ان کا یہ فقرہ مختلف جہتوں سے قابل بحث ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی سمجھا دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح انتقال فرمانا، جیسا کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں، یہ کیوں کر دلیل ہے کہ آپ نے وصیت نہ فرمائی؟ اس طرح انتقال کرنے سے کب لازم آتا ہے کہ آپ بے وصیت کیے ہی انتقال کر گئے؟ کیا جناب عائشہ کی رائے میں وصیت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب دم نکل رہا ہو، ورنہ نہیں؟ میرے خیال میں اس کا تو دنیا کے پردے پر کوئی بھی قائل نظر نہیں آئے گا۔ پیج 444۔ حقیقت کو جھٹلانے والا جو دلیل بھی پیش کرے وہ
ٹک نہیں سکتا۔ خداوند عالم نے اپنی محکم کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تم لوگوں پر واجب کیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے کہ جب موت آئے تو مرنے سے بیشتر اچھی وصیت کر جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو کیا جناب عائشہ کے خیال میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا کے مخالف عمل کرتے تھے، ان کے احکام سے بے رخی برتتے تھے؟ پناہ بخدا جناب عائشہ اسی طرح جانتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، ہر فعل و ہر عمل مطابق کلام الہی ہے۔ کلام مجید کے او امر و نواہی کی پابندی میں سب سے پیش رہے۔ کلام مجید کا جملہ باتوں پر عمل کرنے میں درجہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یقیناً جناب عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے بھی سنا ہوگا۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ تو ہم پہلے بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ یہ ارشاد فرماتے، وہاں پہ لکھا ہے، حاشیے میں پڑھیں۔ حاشیے میں لکھا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ جو بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 کتاب الوصایا کے شروع میں، اور مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 کتاب الوصیت میں روایت کی ہے۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیہ پڑھ لیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفحے پر کیا تھا لکھا۔ یہ تھا کہ یقیناً جناب عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے بھی سنا ہوگا۔ اب آئیے اب وہ ارشاد پڑھتے ہیں۔ وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ مرد مسلمان اگر ایک چیز بھی قابل وصیت رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کے متعلق بغیر وصیت نامہ لکھے ہوئے 2 راتیں گزار دے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس قسم کے دیگر ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب عائشہ نے ضرور سنے ہوں گے۔ پیج نمبر 445 پہ ہم آ گئے ہیں۔ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ وصیت کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت احکام دیے ہیں، اور یہ نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ جملہ انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے جائز رہا ہے کہ لوگوں کو تو کسی چیز کا حکم دیں اور خود اس حکم کی پابندی نہ کریں، یہ دوسروں کو تو کسی بات سے منع کریں مگر خود انہیں اس سے پرہیز نہ رہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ غیر ممکن ہے، محال ہے کہ کسی نبی کسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات کبھی بھی سرزد ہوئی ہو۔ اور امام مسلم وغیرہ نے جناب عائشہ سے یہ حدیث جو روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ، نہ کسی چیز کے متعلق وصیت فرمائی، یہ بھی پہلی ہی حدیث کی طرح قابل قبول نہیں، علاوہ اس کے کہ اگر جناب عائشہ کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے قطعی طور پر ایک چیز بھی نہ چھوڑی اور آپ ہر وصیت کیے جانے کے لائق چیز سے بالکل خالی ہاتھ تھے تو بھی صحیح نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دنیا کی فضولیات چھوڑ کر نہیں مرے جیسا کہ دنیا والے چھوڑ کر مرتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، عقل بتاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً وصیت فرمائی۔ تو سامعین آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس لیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دنیا سے انتقال کیا اس وقت آپ کے ذمے، اب یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں جہاں لکھا ہے نا انتقال کیا اور اس وقت آپ کے ذمے، تو اگلے پیج پہ جانے سے پہلے کیونکہ اس پیج کا یہ آخری لائن ہے، آئیے ہم حاشیے میں پڑھیں جس پہ لکھا ہے کہ معمر فتادہ سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند باتیں انجام دیں جن میں زیادہ تر وعدے تھے جسے امیر المومنین علیہ السلام نے بعد پیغمبر پورا کیا۔ میرا خیال ہے کہ فتادہ نے 5 لاکھ درہم کہے تھے جو علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ادا کیے۔ ملاحظہ فرمائیے کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب ہم پیج نمبر 446 پہ آ گئے ہیں اور پچھلی لائن سے جوڑتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس لیے یہ جو عقل بتاتی ہے کہ پیغمبر نے یقیناً وصیت فرمائی، اس ہیڈنگ کو ہم نے پڑھا تھا پچھلے صفحے پہ۔
اس کو میں ساتھ لے کے چلتی ہوں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دنیا سے انتقال کیا اس وقت آپ کے ذمے کچھ قرضے تھے۔ اب آ گئے ہم پیج 446 پر۔ کچھ قرضے تھے، کچھ کیے ہوئے وعدے تھے، کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں جن کے متعلق آپ کا وصیت کر جانا ضروری تھا۔ آپ نے اپنے بعد بس اتنا مال چھوڑا جس سے آپ کا دیون ادا ہو جائیں۔ آپ نے جن لوگوں سے وعدہ کر رکھا تھا وہ وعدے پورے ہو جائیں، اور ان دونوں باتوں سے جو کچھ فاضل بچ رہے وہ آپ کی وراثت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ملے، جیسا کہ جناب سیدہ کے مطالبہ میراث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ اس یہاں پر حاشیے میں دیکھنا ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 پر باب غزوہ پیغمبر کے آخر میں بیان کیا، اور امام مسلم نے قول پیغمبر لا نورث ما ترکنا صدقہ کے ضمن میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 کتاب الجہاد۔ اب حاشیہ پڑھ لیا، اب پیج پہ آ جاتے ہیں۔ لکھا ہے علاوہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قابل وصیت چیزیں اپنے بعد چھوڑیں جیسی دنیا سے کسی اٹھنے والے نے نہیں چھوڑی۔ آپ اسی کو لے لیجئے کہ آپ نے دین خدا کو چھوڑا، جس کے ابھی ابتدا تھی، بالکل تازہ تھا، اور یہ بنسبت طلاء نقرہ مکان و جائیداد، کھیتی و مویشی کے زیادہ وسیع کا محتاج و ضرورت مند تھا، اور آپ کی پوری امت کے ایتام بھی، بیوائیں بھی بہت زیادہ مجبور و مضطر تھے، بے حد ضرورت مند و محتاج تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نہ کوئی وصی ضرور ہو جو آپ کی جگہ پر ان کے امور کا نگران ہو، ان کے دینی اور دنیاوی حالات کا مدبر و منتظم ہو۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات ناممکن تھی، محال تھی کہ وہ دین خدا کو کے بعد ان بریکٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ابھی گہوارے میں تھا بریکٹ کلوز، خواہشوں کے حوالے کر جاتے، یا اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خیالات و آراء پر بھروسہ کر لیتے اور اپنا وصی مقرر نہ کر جاتے، جسے آپ دین و دنیا کے امور کی نگرانی کے لیے وصیت کر جاتے، اور جو آپ کا ایسا قائم مقام ہوتا۔ پیج 447 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ایسا قائم مقام ہوتا جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید ہے آپ اپنے ایتام الف یہ تے الف میم یعنی تمام روئے زمین کے باشندوں کو مثل اس بکری کے چھوڑ جائیں جو جاڑے کی رات میں ادھر ادھر ماری پھرے، اور اس کا کوئی حفاظت کرنے والا چرواہا نہ ہو، اور پناہ بخدا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت نہ کر جائیں، حالانکہ اس وصیت کے متعلق ان پر وحی نازل ہو چکی تھی، اور آپ اپنی امت کو وصیت کرنے کا حکم دے چکے تھے، سختی سے تاکید کر چکے تھے، لہذا وصیت سے انکار کرنے والوں پر عقل کان ہی نہیں دھرتی، چاہے انکار کرنے والے بڑی شخصیت کے مالک ہی کیوں نہ ہوں۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ابتدائے دعوت اسلام میں، جبکہ مکے میں ابھی اسلام اچھی طرح ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، یعنی دعوت عشیرہ کے موقع پر امیر المومنین کو اپنا وصی مقرر فرمایا، جیسا کہ ہم مکتوب نمبر 10 میں مفصلاً بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی تکرار آپ کو وصی فرماتے رہے، اس کے بعد بھی بتکرار آپ کو وصی فرماتے رہے، اور جب موقع ملا یکے بعد دیگرے اپنے ان ارشادات کے ذریعے، جس کا ذکر ہم سابق بھی کر چکے ہیں، وصیت پر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم اب تک علی علیہ السلام کے متعلق لفظی طور پر جن باتوں کی تاکید کرتے رہے ہیں، قولاً جو کچھ ان کے متعلق کہا کیے، اب بصورت تحریر وصیت نامہ بھی علی علیہ السلام کو لکھ دیں، تاکہ اب تک جو کچھ کہا یا بیان کیا اس کی تاکید و توثیق ہو جائے۔
قلم سے لکھ کر قطعی طور پر طے کر دوں اس مرحلے کو۔ اسی وجہ سے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میرے پاس قلم و دوات لاؤ، میں ایسا وصیت نامہ تمہارے لیے لکھ جاؤں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول کا یہ جملہ سن کر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھگڑنا کہاں تک مناسب ہے، پیج 448۔ بعض کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے یقین کر لیا کہ ان کے اس فقرے کے بعد وصیت نامہ لکھنا بیکار ہے، تحریر کا کوئی اثر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ اور فتنہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا انورٹڈ کاما سٹارٹ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور آپ زبانی طور پر اب تک جو کچھ کہہ سکے تھے اسی پر اکتفا کیا، پھر بھی آپ نے چلتے چلاتے لوگوں کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ علی کو اپنا ولی مقرر کر دیں، دوسرے یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کریں، اور جس طرح آپ وفد بھیجا کیے وہ بھی وفد بھیجتے رہیں۔ لیکن اس زمانے کی سیاست اور حکومت محدثین کو کب اجازت دے سکتی تھی کہ وہ وصیت کے پہلے جز کو بیان کرتے، لہٰذا محدثین نے بات یہ بنائی کہ پہلی بات ہم بھول گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے آخر میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم و دوات مانگنا اور لوگوں کا کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ، مذکور ہے، لکھتے ہیں انورٹڈ کاما۔ ان کے اصل عبارت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما رسول نے بوقت انتقال 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسرے یہ کہ جس طرح میں وفد بھیجا کرتا تھا تم بھی بھیجنا، انورٹڈ کاما کلوز، یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما، اور تیسری بات میں بھول گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنے صحیح میں اور جملہ ارباب سنن و مسانید نے ایسا ہی لکھا ہے، ہر ایک اس تیسری بات کو بھول گیا، کسی کو بھی یاد نہ رہا، پیج 449۔ ہیڈنگ ہے عائشہ کا دعویٰ معارض ہے دیگر احادیث سے۔ نیچے لکھا ہے رہ گیا ام المومنین کا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ ان کے سینے پر تھے، یہ معارض ہے ان احادیث کے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی حالت میں انتقال فرمایا جب آپ اپنے بھائی اپنے وصی علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے آغوش میں تھے، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مروی متواتر احادیث کا فیصلہ ہے۔ نیز حضرات اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں جو یہی بتلاتی ہیں کہ اگر آپ تلاش و جستجو کی زحمت گوارا فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے، اور یوں جواب مکتوب ختم ہو گیا، کیونکہ اب یہاں پہ لکھا آ گیا ہے شین۔ ہم پیج 450 پہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ مکتوب نمبر ہم نے پڑھنا ہے 38۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عائشہ اپنی حدیثوں میں جذبات سے کام نہ لیتی تھی۔ اچھا، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب نمبر 38۔ لکھا ہے جناب عائشہ اور ان کی صریح حدیث ان بریکٹ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کیے دنیا سے اٹھ گئے، بغیر وصیت کے دنیا سے اٹھ گئے، انورٹڈ کاما کلوز کے متعلق آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا محور 2 باتیں ہیں، اور انہی 2 باتوں کے گرد آپ کا کلام دائر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب عائشہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام سے برگزشتہ تھیں، اس لیے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے سوائے انکار کے کر بھی کیا سکتی تھیں، اور اس کے خلاف ان سے توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی سیرت پر نظر کرنے سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے میں طبعی میلان کی پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور نہ اپنی خواہش اور ذاتی غرض ملحوظ رکھتی، لہٰذا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی باتیں نقل کیں، پیج 451، ان میں ان پر اتہام نہیں لگایا جا سکتا، الف ت ہے الف میم۔ وہ حدیثیں خواہ ان اشخاص سے متعلق ہوں جنہیں آپ محبوب رکھتی ہیں، یا ان افراد سے متعلق ہوں جن سے آپ کو عداوت تھی، دونوں آپ کے نزدیک یکساں تھے۔
پناہ بخدا کہ جناب عائشہ ایسی ہستی پر غرض غالب ہو اور وہ حق کے مقابلے میں اپنی غرض کو ترجیح دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دے کر خلاف واقع باتیں کرنے لگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقل جناب عائشہ کی روایت کردہ حدیث کی سچائی ناممکن سمجھتی ہے، کیونکہ اس حدیث کا مفہوم ناممکن و محال ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وصیت کے انتقال فرما گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر وصیت کے انتقال فرمانا محال ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ دین خدا کو جو ابھی ابتدائی منزل میں تھا اور بندگان خدا جو پرانی فطرت یعنی کفر و شرک سے نکل کر نئی فطرت اسلام میں تازہ آئے تھے، کو یوں ہی چھوڑ دیں اور بغیر اپنا وصی مقرر کیے اور ان کے امور کے متعلق تاکیدی طور پر وصیت کیے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ حسن و قباح اہل سنت کے یہاں عقلی نہیں شرعی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی بات کا جائز ناجائز ہونا یہ موقوف ہے کہ حسن و قباح کے عقلی ہونے پر، اور اہل سنت اس کے قائل نہیں، کیونکہ حضرات اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل نہ تو کسی چیز کے حسن ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ کسی چیز کے قبیح ہونے کا، بلکہ تمام افعال میں حسن و قباح کا فیصلہ کرنے والی فقط شرع ہے۔ ہم 452 پیج پر ہیں۔ شرع جس چیز کو حسن بتائے وہی حسن ہے، چاہے وہ عقل کے نزدیک قبیح ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شرع جس چیز کو قبیح کہے وہ قبیح ہی ہے، چاہے عقل کے نزدیک وہ حسن ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال عقل کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعویٰ عائشہ کے معارض کوئی حدیث نہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اور آپ نے اپنے مکتوب کے آخر میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جناب عائشہ کا یہ دعویٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ دب توڑا، یہ معارض ہے دوسری ایسی حدیثوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی آغوش میں رحلت فرمائی۔ تو اس کے متعلق کہنا یہ ہے کہ ہم ایک حدیث بھی بطریق اہل سنت ایسی نہیں پاتے جو جناب عائشہ کی حدیث سے معارض ہو۔ ہاں، اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو جن کے راوی و ناقل حضرات اہل سنت ہوں اور وہ جناب عائشہ کی حدیث کے معارض ہوں تو براہ کرم تحریر فرمائیے۔ اور نیچے لکھا ہے سین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکتوب جو کہ ہم نے پڑھا مکتوب نمبر 38 وہ یہاں پہ ختم ہوا، اور اس ابھی کی آڈیو کو بھی ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ جواب مکتوب انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ انتظار کیجئے، مجھے بھی انتظار ہے، میں جلدی سے ریکارڈ کروں گی اور آپ بھی جلدی سے بٹن آن کر کے سنیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔